عشق کی تو آپ نے بڑی داستانیں سنی ہوں گی، لیکن یہ داستان سن کر آپ کا دل مچل اٹھے گا۔ مولانا ضیاء اللہ سیالکوٹی فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں سے انہیں دعوت آئی وہاڑی سے کہ یہاں پر آ کر ختم نبوت کا پیغام دیجیے، محفل کریں۔ تو جب مولانا ضیاء اللہ سیالکوٹی وہاں پر جاتے ہیں وہاڑی، تو وہاں کے لوگ انہیں کہتے ہیں حضور آپ آ تو گئے، لیکن یہاں پہ کچھ منکرین ختم نبوت ہیں، وہ یہ کانفرنس نہیں ہونے دیتے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کانفرنس کروائی تو ہم آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے اور اس مولوی کو بھی جو ہے یہاں سے بگا دیں گے۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، میں آؤں اور کانفرنس نہ ہو۔ تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جو ڈاکو ہو، بدماش ہو، لیکن ہو مسلمان؟ تو لوگوں نے فرمایا جی حضور یہاں پہ ایک شخص ہے جس کا نام نورا ڈاکو ہے۔ تو مولانا صاحب کچھ لوگوں کے ساتھ نورا ڈاکو کے پاس جاتے ہیں۔ تو نورا ڈاکو اپنی حویلی کے اندر چارپائیوں کے اوپر اس کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اسلحہ سائڈ پہ بھی پڑا ہوا ہے۔ تو وہ جب دیکھتا ہے کہ 10-12 مولوی اکٹھے آ رہے ہیں تو نورا ڈاکو اٹھ کر کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ سب یہاں کیسے آ گئے؟ تو مولانا ضیاء اللہ سیالکوٹی فرماتے ہیں اور نوریا اگر آج تجھے کوئی تیرے اوپر بات کرے کیا تجھے برداشت ہوگی؟ نورا ڈاکو کہتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی میرے اوپر بات تو کر کے دیکھے، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں۔ تو مولانا ضیاء اللہ سیالکوٹی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کرے تو کیا تب بھی تیرا یہی ری ایکشن ہوگا؟ نورا ڈاکو کہتا ہے مولوی صاحب حکم کریں، حکم کیا ہے؟ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر آج آیا تھا ختم نبوت کی کانفرنس کرنے کے لیے، لیکن کچھ یہاں کے بدماش وہ کانفرنس نہیں ہونے دے رہے۔ نورا ڈاکو کہتا ہے مولوی صاحب میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، میرے ہوتے یہاں پہ کانفرنس نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نورا ڈاکو مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی مائی کا لال؟ تو نورا ڈاکو کے سامنے آئے۔ نورا ڈاکو مسجد کے باہر بیٹھا ہے، یہاں پر کانفرنس بھی ہوگی اور ہر روز کانفرنس ہوا کرے گی۔ تو جب کانفرنس ہو جاتی ہے 2.5 گھنٹے کانفرنس ہوتی ہے تو نورا ڈاکو پھر مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ان گاؤں کے لوگوں کو کچھ کہا بدماشو تو نورا ڈاکو سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب مولانا ضیاء اللہ سیالکوٹی صاحب واپس جاتے ہیں، نورا ڈاکو ان کو ٹانگے پر چھوڑ کر واپس گھر آتا ہے تو کچھ عرصے بعد دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، قسمت انگڑائی لیتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورا ڈاکو کے خواب میں آ کر کہتے ہیں آج تجھے لوگ نورا ڈاکو کے نام سے نہیں نور محمد کے نام سے جانیں گے، تو آج میں نے تجھے قبول کر لیا۔ نورا ڈاکو کچھ عرصے کے بعد انہی مولانا صاحب کے پاس جاتا ہے، مولانا ضیاء اللہ سیالکوٹی کے پاس، اور اس نے بڑی خوبصورت داڑھی رکھی ہوتی ہے، سر پر امامہ ہے۔ تو مولوی صاحب پہچان نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں یار آپ کون ہو، بڑے پیارے ہو۔ تو نورا ڈاکو فرماتا ہے حضور میں وہی ہوں کہ جس نے آپ کی ختم نبوت کانفرنس کروائی تھی۔ تو مولانا صاحب کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نورا ڈاکو فرماتا ہے کہ حضور میرے خواب میں آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور انہوں نے میرا ماتھا چوما اور فرمایا کہ تو نے میری ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، انشاءاللہ تو قیامت والے دن بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو تب سے جو ہے میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ تو یہ صلہ ملا ختم نبوت پر جو ہے پہرا دینے کا۔ اور آج کے ہمارے حکمران جو ڈر جاتے ہیں کہ کہیں پتہ نہیں ہماری امداد کم نہ ہو جائے، میرے نوجوانوں یاد رکھنا نبی کی ناموس پر پہرا دو گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوگے۔